السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة. سورة التحریم آیت نمبر 6. محترم سامعین کرام، میری ماں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے تربیت اولاد کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم حق بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. حاضرین، سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں ہے: اے ایمان والو، تم اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. سامعین، اس آیت میں مومنوں کو ان کی اہم ذمہ داری یاد کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح و تربیت کا اہتمام کرے تاکہ وہ سب کے سب جہنم کے عذاب سے بچ سکے. حدیث کی کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 893 میں اور مسلم شریف 1829 میں ہے. جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھو ہوں گی. لہذا وقت کا حکمراں ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہر عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق جواب دہ ہوگا. اس حدیث میں ہر شخص کو اس کے گھر والوں کا، جن میں اس کے بیوی بچے شامل ہیں، اور یہ کہ ہر ایک سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس کے کہاں تک ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا تھا. حدیث کی کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 1631 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، اور نمبر 3 ایک اولاد جو ہم اس کے لیے دعا کرتی رہے. اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد صرف 3 چیزوں کا ثواب اس کے لیے جاری رہتا ہے. ان میں نیک اولاد ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی رہے. لہٰذا نیکی کے راستے کی طرف اپنی اولاد کی رہنمائی کرنا، انہوں نے نیک و صالح بنانے کے لیے جدوجہد کرنا اور ان کی دینی تربیت کرنا ازد ضروری ہے. قرآن سورۃ لقمان کے آیت نمبر 13 میں ہے: حضرت لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا: میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. سورۃ لقمان کے آیت نمبر 17 میں ہے: حضرت لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا: میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اما بعد. محترم سامعین کرام، میری ماں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے آداب زندگی کے عنوان پر تقریر پیش کرنے حاضر ہوئی ہوں. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حق بات کرنے کی توفیق دے. آمین. یہ سورہ عنکبوت آیت 16 میں اللہ کا فرمان ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں سکتے، ان کو بھی اور ہم سب کو بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے. اس لیے ہم سب کو کھانے پینے چیزوں کی قدر کرنی چاہیے اور ادب کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں 5327 میں ہے: narrated Umar bin Abi Salama: I was a boy under the care of Allah's messenger, peace be upon him, and my hand used to go around the plate while I was eating. So Allah's messenger said to me, O boy, mention the name of Allah and eat the dish with your right hand, and eat the dish which is nearer to you. Since then I have applied those instructions while eating. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں تھا. کھاتے وقت میں برتن کے چاروں اور گھوما کرتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانے ہاتھ سے کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس طرف سے کھایا کرو جو جگہ آپ سے نزدیک ہو.
چنانچہ اس کے بعد اسی کے ہدایت کے مطابق ایک ساتھ اتنا لوڈ نہیں ہو اللہ ہم سب کی نبی 2 منٹ پر بنا دو. عمل کر دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.